السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج پوری دنیا میں ایسٹر سنڈے منایا جا رہا ہے، اسے ریزریکشن سنڈے بھی کہتے ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیوریفیکیشن کے بعد تیسرے دن یعنی آج کے دن ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور ان کو اٹھا لیا گیا۔ تمام اپنے عیسائی دوستوں کے لیے ان کو مبارکباد ہمیں آج دینی چاہیے ایسٹر کی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں پاکستان کی سیاست پر۔ آج عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ عمران صاحب کی حکومت میں پاکستان کی اکانومی کا جہاز نوز ڈاؤن تھا، اور جب یہ نئی حکومت آئی تو چند لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید یہ تجربہ کار لوگ آ کر اس کو سنبھال لیں گے، مگر ان کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اور یہ حکومت اس اکانومی کے جہاز کو سٹیبل نہیں کر سکے۔ اور آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت موجودہ حکومت سے کئی گنا بہتر تھی۔ موجودہ حکومت کی مقبولیت کا گراف ان کی غلط اکنامک پالیسیز کہہ لیں اور پولیٹیکل پالیسیز کہہ لیں اور عمران خان صاحب کو کنٹین کرنے کی پالیسیز کو کہہ لیں کی وجہ سے ان کی مقبولیت کا گراف روزانہ گرتا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ گرتا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کروانے سے خوف زدہ ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور اس میں انہوں نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2 چیزیں ڈیسائیڈ کی بیسیکلی۔ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو پیسے دینے ہیں اس کا بل پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے، دوسرا جو صدر صاحب نے قرارداد واپس بھیج دی اس کو بھی دوبارہ پارلیمنٹ میں لے کے جایا جائے، اور ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے جہاں پر اس پر بحث کی جائے اور اس پر نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، آج کیبنٹ کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم لاہور میں تھے، انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ اس کو چیئر کیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو حکومت کی ڈیمانڈ آ گئی ہے اور تاریخ بھی آ گئی ہے سپریم کورٹ کی کہ جب وزارت خزانہ نے فنڈز بھیجنے تھے الیکشن کمیشن کو پنجاب کے انتخابات کے لیے، اب آپ کو پتہ ہے حکومت تلی ہوئی ہے کہ کہیں انتخاب نہ ہو جائیں اور پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ پنجاب نکل گیا تو سمجھیں 70% حکومت ان کے ہاتھ سے نکل ہی گئی۔ بہرحال تو اس صورتحال میں کیبنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس بل کو اٹھا کے پارلیمنٹ میں کل لے جاتے ہیں، اور کل پارلیمنٹ میں صبح اگین کیبنٹ کا ایک اجلاس پارلیمنٹ کے اندر بلایا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک تو یہی والا جو ریکویسٹ آف بل ہے کہ جی 21 بلین ٹرانسفر کیے جائیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے، اس پہ بات کی جائے گی اور موسٹ پرابلی پارلیمنٹ اس کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ ایک تو یہ پوائنٹ کیبنٹ میں آج طے کیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ طے کیا گیا کہ جو پریزیڈنٹ نے بل واپس کیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاورز کا سو موٹو کا، وہ دوبارہ جو مشترکہ اجلاس ہے اس سے منظور کروایا جائے گا، اور مشترکہ اجلاس سے منظور کیونکہ پہلے صرف قومی اسمبلی سے ہوا تھا تو اس کو بھی انیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب مشترکہ اجلاس سے ہو جائے گا تو پھر دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جائے گا، اور انلیس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ کو ریفر نہ کر دیں، جس کی ایک اور یونٹ بھی ہے، ادروائز وہ خود بخود جو ہے وہ لا بن جائے گا اگر وہ چیلنج نہ ہوا کسی کورٹ میں۔ تو یہ آج کیبنٹ کے اہم فیصلے تھے کہ دونوں چیزیں جو ہیں کل وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنے کا نہ صرف فیصلہ ہے بلکہ پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹکراؤ، شدید قسم کا ٹکراؤ ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک پاچ پاچ ہو جائے، حکومت کی جان بچ جائے، لیکن ایسا مشکل ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ چیزیں زیادہ کمپلیکس ہو جائیں گی، زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گی، اور پہلے جتنی حکومت کے ہاتھ سے نکلی ہیں میرا خیال ہے اب چیزیں آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی ہیں حکومت کے ہاتھ سے۔
اگر وہ دونوں سپریم کورٹ اگر ڈٹرمنٹ رہی الیکشن کروانے پہ تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت زیادہ حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ زبردستی پھر حکومت کو ایسا راستہ مشکل ہے بہرحال لیکن سچویشن ایسی ہے کہ چیزیں سخت اس وقت تناؤ کا شکار ہے۔ جی رام صاحب۔ احمد، آج عمران خان صاحب نے عوام سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے بہت ساری پرانی باتیں کی، کوئی ریورس انجینئرنگ کی بات کی۔ میں ذاتی طور پہ ان کی ریورس انجینئرنگ کے جو انہوں نے نتائج اخذ کیے ہیں ان سے بہت ساروں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ پرانی باتیں کی اور کچھ نئی باتیں کی۔ آپ کا کیا انالیسز ہے اس تقریر کے بارے میں؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، یہ بات ہم کہنا نہیں چاہ رہے تھے، بات زبان زد عام بھی تھی، ڈرائنگ روم میں ڈسکس بھی ہو رہی تھی، بہت ساری جگہوں پہ ڈسکس بھی ہو رہی تھی۔ آج خان صاحب نے کہہ دیا، خان صاحب نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو تقسیم کروا کے ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، اور اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہو رہا، حکومت کا بھی نہیں ہو رہا، ملک کا بھی نہیں ہو رہا۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو انویسٹر پاکستان میں آنا چاہ رہا تھا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہی تو پھر حکومت کس کی بات مانے گی؟ اگر کیونکہ انویسٹر کو یہ ایشو ہوتا ہے، جب بھی وہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں تو وہ ساتھ ایک کلاس لے کے آتے ہیں کہ اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ کون سی کورٹ حکومت ایکسیپٹ کرے گی، تو وہ یہ پہلے لکھواتے ہیں۔ کوئی بھی فارن انویسٹر آتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی حکومت کی بات مانتی تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تو پھر کون انویسٹر آئے گا۔ لیکن خان صاحب نے یہ والی جو بات کہی، اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاتون جو ہیں وہ ججز کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں، شدید طور پہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات تو ٹھیک ہے خان صاحب کی کہ مریم نواز صاحبہ شدید تنقید کر رہی ہیں ججز کے اوپر، کیونکہ ججز ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ کو انہوں نے اتارا تھا، جب اسپیکر کو اتارا تھا، تو یہی والے جج صاحب تھے، اب وہ ہی اپنے حساب سے آئین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں تو ان کو قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن جو ہے، اور ان کو شدید تنقید کا بنایا جا رہا ہے، ذاتی طور پہ ایسے شدید حملے کیے جا رہے ہیں کہ شرمناک حملے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ خان صاحب کے دھرنوں میں کھانا پکا کے لے کے جاتی تھی۔ بڑے سارے لوگ گئے ہیں، خان صاحب کے شروع میں فین بھی تھے، فین بیس کم بھی ہوتی گئی، بڑھتی بھی، فرق بھی پڑتا گیا۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اکثریت ہو سکتا ہے ساتھ ہو، اکثریت نہ بھی ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو الیکشن بتائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحب نہ صرف، اور نون لیگ جو ہے نہ صرف ججوں کی آپس میں لڑائی کروا رہی ہے بلکہ ملک کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں، جو کہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا مرتضی بھٹو سٹائل میں مروا دینے کا بھی پلان تھا، لیکن اللہ نے ابھی ان کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کلیش ہر سائڈ پہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، یہ بتائیے گا کہ اگر منڈے تک فنڈز نہ فراہم کیے گئے الیکشن کمیشن کو، تو کیا الیکشن کمیشن پہلے دوبارہ حکومت سے رابطہ کرے گا کہ ہاں جی جناب کدھر ہیں فنڈ؟ پھر جب ادھر سے پھر وہ جواب دیں گے، اور پھر جب دوبارہ جواب دیں گے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، تو حاصل کیا کریں گے؟ حاصل یہ کریں گے کہ مزید ڈیلے، اور اس ڈیلے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اس ڈیلے کا کون ذمہ دار ہوگا، اس میں الیکشن کمیشن جب بتائے گا سپریم کورٹ کو، تو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی؟ کیبنٹ کو، فائنانس منسٹر کو، وزیر اعظم کو، حکومت کو ایز اے ہول؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب سچویشن جو ہے وہ اب بہت سادہ نہیں رہ گئی۔ اب کل اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور کل پیسے نہیں پہنچتے اگر وزارت خزانہ کی طرف سے الیکشن کمیشن میں الیکشن کروانے کے لیے، تو الیکشن کمیشن نے رپورٹ کرنی ہے سپریم کورٹ کو کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں آئے۔ تو پھر وزارت خزانہ اور سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع دونوں کو، ایک کو سیکورٹی کو بلایا گیا تھا، ایک کو مالی امور کے لیے بلایا گیا تھا فیصلہ دینے سے پہلے، تو ان کو دوبارہ بلایا جا سکتا ہے اور اس پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ آف کورس وہ بتائیں گے کہ حکومت نے ہمیں روک دیا ہے، پارلیمنٹ نے اپروول دے دی ہے۔ تو پارلیمنٹ کی اپروول کی اس وقت کیا سٹینڈنگ ہوگی؟ اگر سپریم کورٹ فردر کوئی آرڈر دے دیتا ہے اس حوالے سے، تو پارلیمنٹ کی کسی بھی اپروول کے باوجود بھی، تو حکومت کا بچنا، وزیر اعظم کا بچنا، وزیر خزانہ کا بچنا، ان سب کا بچنا سوال یا نشان ہے اس کے اوپر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ اس پہ کوئی ٹف ڈیسیژن لے گی، سپریم کورٹ کوئی اور آرڈر جاری کرے گی،
لیکن سپریم کورٹ نے الیکشن تو کروانا ہے، اور جس طریقے سے بھی کروانا ہے وہ آئینی طور پہ ان پہ پابندی بھی ہے، حکومت پہ بھی ہے، لیکن کون آئین کو مانتا ہے؟ اپنی مرضی سارے کر رہے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ مزید ایکشن لیتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ توڑ پھوڑ ہی ہوگی. پھر بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وزیر خزانہ جو ہے مشکل میں پڑ سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی شاید مشکل میں پڑ سکتے ہیں، لیکن فی الحال نہیں. فی الحال شاید وزیر خزانہ ہی یا وزارت خزانہ ہی مشکل میں پڑے گی، کیونکہ وہ پھر آئین سپریم کورٹ کو نہیں مان رہی ہوگی، پیسے نہیں دے رہی ہوگی. تو اس حوالے سے یہ والا تو فوری نظر آنے والا سینیریو فی الحال یہی نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر اگر پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں پھر ہوتے تو اگین، کیونکہ پچھلے کچھ دن پہلے فیڈرل ڈویزبل پول کا کہا گیا تھا کہ اس کی اپروول جو ہے وہ دینے سے پہلے پرائم منسٹر سے پوچھا جائے گا. یہ رول فائنانس منسٹر نے جاری کیا تھا. بہرحال اس کا الیکشن پہ کس حد تک لاگو ہوتا ہے اس فیصلے کا اثر یا نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن فی الحال تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کے لیے پیسے آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور اس کا کتنا اثر پڑتا ہے الیکشن کے لیے. تو حکومت اپنی طرف ڈٹی ہوئی ہے، آئین کیا کہتا ہے، سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگین سخت تناؤ اور کسی طرح سے کہہ لیں کہ شدید قسم کے اختلافات اب منظر عام پہ آ رہے ہیں. جی رحمت. آج کی حکومت کبھی خراب معاشی حالات کا کوئی جواز تلاش کرتی ہے تو کبھی سیکیورٹی اہلکاروں کی عدم دستیابی کا بہانہ تلاش کرتی ہے، کبھی آئین اور عدالتی فیصلوں کی مند پسند تشریح کرتی ہے. مقصد صرف ایک ہے، الیکشن سے کیسے بچا جا سکے یا اس میں کتنا کو ڈیلے ڈالا جا سکے. اس حکومت کی کارکردگی کسی بھی فرنٹ پر متاثر کن نہیں رہی، اور وہ مہنگائی کے اس منہ زور گھوڑے کو لگامیں ڈالنے میں ناکام رہی. مہنگائی کی شرح 2002 میں 12% تھی اور 2023 میں 45% تھی. زر مبادلہ کے ذخائر 2022 میں 10.9 ارب ڈالر تھے اور 2023 میں آج کے دن 4.2 ارب ڈالر ہیں. اینڈ سو آن. جو آپ کسی فگر کو اٹھا لیں وہ آپ کو ڈرا دے گا اور آپ کو خوف آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کس طرف کو جا رہا ہے. آج سینیٹر فرحت اللہ بابر نے ایک انٹرویو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم 90 ڈیز کے الیکشن کے آئین کو بالکل مانتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی کو فالو کریں گے، اور جو الیکشن کا اسکیجول آ گیا ہے ہم اس میں خیال 20 اپریل سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم ٹکٹس وغیرہ بھی بانٹ دیں گے اور شارٹ لسٹنگ کر لیں گے اپنے کینڈیڈیٹس کی، تو دے آر ریڈی فار دا الیکشنز. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اس میں ہم حکومت پر زور دیں گے کہ وہ بیٹھیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور بیٹھ کر معاملات کو کس رخ میں لے کر جانا ہے اس کو میز پر ڈسکس کریں، کیونکہ ان پیپلز پارٹی کے نزدیک یہ واحد حل ہے. اور میں پرسنلی ان سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ ابھی ملک کا ہے، یہ ذاتیات کا نہیں رہ گیا. حکومت کے حصول کے لیے جو اس وقت تصادم کی کیفیت پیدا کی گئی ہے، اس میں عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا عقل سے اور ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جیسا کہ میں نے کل کہا کہ جو حرکتیں اس وقت مسلم لیگ نون کر رہی ہے وہ اپنی سیاسی قبر خود کھود رہی ہے. ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا چیز ان کے اور ملک کے حق میں بہتر ہے. میں آپ سے پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.